نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ یہ 2 دن کا بہت ہی مشغول ہیکٹک جو یہ پروگرام رہا، تو یہ اب اختتام کو بخیر و خوبی اللہ کے فضل سے پہنچ رہا ہے. تو اب اس میں آپ لوگ بھی تھکے ہوں گے، تو پہلے سے ہی اچھی خاصی نشستیں ہوئی. ظہر سے پہلے بھی ابھی ہمارے عزیز ناصر صاحب نے بھی بہت تفصیل سے، اور انہوں نے جو یہ کمیونیکیشن سکلز کے عنوان سے جو باتیں بتائیں، تو انہوں نے ڈرگ ایڈکشن کے پس منظر میں ان کو بتایا. لیکن یہ آپ لوگوں کو تبلیغ کے سلسلے میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نہ صرف ڈرگ ایڈکشن پیشنٹس کو کیسے ڈیل کریں گے، آداب ملاقات، سننے کے آداب، گفتگو کے آداب اتنے اچھے طریقے سے کہ آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوگی، آپ اس کی طرف دیکھ کر بات کریں یا ایسے ہاں کیسے ہونا، ایسے یعنی بہت مفید باتیں عام زندگی کے لیے بھی جو انہوں نے فرمائی. اللہ ان کو اجر دے. بہت نافع چیزیں ہیں بچوں کے لیے کہ زندگی میں آداب گفتگو کیسے ہونا چاہیے، اور جو آپ لوگوں کو تو ان سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے جو مخالف نقطہ نظر رکھتے ہیں، اور ان سے بحث و مباحثہ اور دوسری چیزیں، ان میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ان کو کس طرح سے. اور بہت اچھی جو مثال دی کہ وہ تو چٹان کی طرف اپنی جگہ پر اپنے اس نظریے پر اڑا ہوا ہے، اور آپ کیسے پانی بنیں گے اور اس کو ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے کیسے پھر اس کو اپنی طرف مائل کریں گے. بہت نافع بات، ایسا نہیں. تو بہرحال اب یہ چونکہ اب یہ کیا کہتے ہیں اس کے عناوین بھی جو ہیں وہ اب یہ مکسڈ ہو گئے نا. اب میں کہاں سے شروع کروں، انہیں بچوں سے بات کرنی تھی. ہمارے یہ پرانے اولڈ اسٹوڈنٹس آئے ہیں، یہ آج یہ یہاں انہوں نے اکثر نے یہیں پڑھا ہے، تو ان کو ہم نے بلایا تھا ایز ابنائے قدیم اولڈ اسٹوڈنٹس میٹ کے اعتبار سے. تو ان سے ہمیں چند باتیں کرنی تھی، تو کچھ تو ہیں ان کے بغیر بھی یہاں. خیر دیکھو بچوں، جو میں صبح عرض کر رہا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو، یعنی ہر ایک کو، نہ کہ آپ کو، میں ہر ایک سے کہتا ہوں، یہ اپنا ایک اصول بنانا ہے کہ ہمیں عمر بھر طالب علمی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اگر کئی سو سال بھی اللہ تعالیٰ عمر دے تو
حق ادا نہیں کر سکیں گے اور اس کا احاطہ نہیں کر سکیں گے. اس دین کا کسی نے آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا 1400 سال میں کہ بھئی قرآن کی تفسیر کا حق ادا ہو گیا. ہو نہیں سکتا. یہ کلام قدیم ہے اور اس ذات سے ہے جو کیا ہے؟ قدیم ہے اور جس کی کوئی انتہا نہیں. تو جب اس کی کوئی انتہا نہیں تو اس کلام بھی کی کوئی انتہا نہیں. اس کلام کی بھی کوئی انتہا نہیں. وہ شخص، اور ہم اس میں سب ہیں، اکثر کیا میں کہوں گا سب ہی ہیں، کہ ہم اپنے اوپر بہت ظلم کرتے ہیں. ہم ظالمین میں سے، ہم بڑے ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اور بڑے تعجب کے سیدے سے فرمایا، فما اصبرک علی اللہ. کیا فرمایا؟ اور اگر کہیں یہ ہوتا تو فوراً تصحیح کرنا، ایسے نہیں پھر ایڈٹ کرنا ہے. ارے یہ آپ لوگ جہنم کی آگ پر کیسے صبر کرتے ہیں؟ یہ لوگ جہنم کی آگ پر کیسے صبر کرتے ہیں؟ اگر چھوٹی سی چنگاری پڑے تو وہ تو برداشت نہیں، تو جہنم کیسے برداشت ہوگا؟ اور ہم جو دن بھر کام کرتے ہیں اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بناتے ہیں. تو ظلم ہے. اور ہم ظالموں کے خلاف دعا کرتے ہیں اور ہم خود ظالم ہیں. اپنے نفسوں پر ظلم کرتے، اپنے آپ پر ظلم کرتے. لو انزلنا هذا القرآن على لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے دل اشد من قسوہ میں، کساوت میں اشد من الحجارہ، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ جل شانہ نے اسی انداز میں أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا مومنین کے لیے وہ وقت نہیں آیا؟ کیا مومنین کے لیے ابھی نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے، اللہ کے اس کلام سے کیا ہو جائے؟ پگھل جائے. کتنی کساوت ہے اندر. اسی آیت سے فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، جو اس امت کے بہت جلیل قدر اولیاء میں سے ہوئے ہیں، وہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. کیا تھے؟ ڈاکوؤں کے سردار تھے. اور ان کا قافلہ جا رہا تھا جنگل سے. انہیں رات لگی، کوئی اللہ کا بندہ تلاوت کر رہا تھا اور اس نے یہی آیت پڑھی. اس اللہ کے بندے نے یہی آیت پڑھی، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ابھی مومنین کے لیے نہیں وقت ہے کہ ان کے دل پگھل جائیں؟ تو یہ جیسے بجلی گری، ڈاکو کا سردار، ان کا دل کتنا سخت ہوتا ہے. فضیل ابن عیاض کیسے جلیل قدر ولی بعد میں بن گئے اس آیت سے. اب حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے. تو آیت سنی، ان
ربك لواقع ليس له من دافع إن عذاب ربك لواقع ليس له من دافع ما له من دافع إن عذاب ربك ما له من دافع. جابر کہتے ہیں میں بھاگا گیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے یہ کلمہ پڑھا تو مجھے لگتا تھا میں عذاب میرے سر پر ہی اتر رہا ہے. یہ آیت سنتے ہی ایمان لائے, یہ آیت سنتے ہی ایمان لائے. اور ایسا لگا آپ اس کو یہ بولتے ہیں امیجری, آپ ایک امیجن کرو, وہ تصویر اپنے سامنے لاؤ کہ اس کا حال کیسا ہوا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر جاتے ہیں کہ مجھے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا ہے. اور وہاں کیا سنتے ہیں, کوئی ان کو پہلوان کوئی اور وہاں سے نکلتا ہے مقابلے کے لیے, ایک عورت کے قرآن کے الفاظ جو اس کی شمشیرہ تھی اس کے دل پر پڑتے ہیں, اور عمر فاروق بن جاتے ہیں. جس راستے سے عمر جاتا اس راستے سے شیطان نہیں جاتا. لو کان بعدی نبی لکان عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جب تک عمر ہیں, جب تک زندہ تھے تو دنیا میں مسلمان امت پر فتنوں کا دروازہ بند تھا. جب تک حضرت عمر قید حیات میں تھے فتنوں کا دروازہ بند تھا. وہ مشہور حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے پوچھا اس دروازے کے متعلق, کسی نے نہیں جواب دیا. ایک نوجوان چھوٹا صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر کے تھے, انہوں نے بتایا مجھے پتہ ہے دروازہ کون ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا وہ دروازہ بند ہوگا یا توڑا جائے گا. حضرت ابن عباس نے فرمایا توڑا جائے گا. کیوں؟ حضرت عمر شہید کیے گئے. اور اس زمانے سے اس زمانے تک اور قیامت تک فتنوں کا ورود آسمان سے برابر امت میں ہو رہا ہے. اور حدیث میں آیا کہ یہ بارش کی طرح یہ فتنے گریں گے, پتہ نہیں چلے گا کہ پہلا قطرہ کون سا ہے دوسرا قطرہ. بارش میں نہیں پتہ چلتا کہ پہلے کون گرا پھر بھی. ایسے ہی فتنے دنیا میں آئیں گے. اور اس کا ایک جو کیا تھا سدباب تھا وہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اور وہ اسلام میں داخل کیسے ہوئے؟ اسی لیے قرآن نے شرط لگائی کہ ان کو ابھی قتل مت کرو, ان کو ابھی حتی یسمع کلام اللہ. یہ جب کلام اللہ جب تک نہ سنیں گے, جب تک نہ, ہاں اگر مدرسے کے بچے مدرسے سے نکل کر قرآن سے انحراف کریں گے, دوری کریں گے, یا مدرسے میں بیٹھ کر بھی, تو پھر سوچو اپنا انجام کیا ہوگا. اپنا انجام کیا ہوگا. اپنی جوانی کو ضائع مت کرو, اپنے بچپن کو ضائع مت کرو, اپنی انرجیز کو ضائع مت کرو. سمجھ جاؤ پہلی ذمہ داری کیا ہے مومن کی.
ذمہ داری پریفرنس نمبر 1، ترجیح نمبر 1 زندگی میں، اور کسی کو وہ نہیں پتا کون کب مرے گا، کتنے دن زندہ ہے، کتنے دن نہیں زندہ ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ اگر کیا سوال کریں گے، میں نے جو کلام بھیجا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اور یہ کلام میرا تھا، اس کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کی. حافظ ہو گئے بہت اچھا ہے، لیکن یہ پہلا ابھی زینا ہے. عالم ہو گئے درس نظامی میں تو ابھی بھی دوسرے چھوٹے زینے پر آ گئے. مت سمجھو کہ ہم کامل ہو گئے، نہیں، دھوکے میں پڑے ہیں. مدرسوں سے نکلے، مسجد میں امامت کے لیے بیٹھے اور دن بھر کچھ نہیں کرنا، یا کسی مدرسے میں بیٹھے اور بس یا تو قدوری پڑھانی ہے یا ہدایت النحو پڑھانا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اگر ہدایت کچھ اگر کوئی زیادہ ہی کرے، اور باقی دین سیکھنا ہی نہیں ہے، باقی کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے. ارے یہ اپنی زندگی کے لیے، یہ پروفیشن کے لیے نہیں ہے، یہ کمانے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی زندگی کے لیے ہے، یہ آخرت میں جواب دینے کے لیے ہے. یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے. ہاں جی بس میں جی حافظ ہو گیا، میں جی عالم ہو گیا، میں بھی مفتی ہو گیا، ابھی اصول فقہ کے الف بھی نہیں معلوم، ABC بھی نہیں معلوم اصول فقہ کے، اور میں بھی مفتی ہو گیا. کہا بھائی قرآن میں تخصص کرو، مجھے نہیں کرنا. ارے مت کرو، یہاں وہی آئے گا جس کو اللہ قبول کرے گا، اپنے کلام کے لیے جس کو قبول کرے گا. کل کیا فرمایا ہمارے مفتی صاحب نے، بہت قیمتی باتیں بتا کے دے وہ آپ کو. العالم بتا حدیث فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. 1000 عابدوں سے ایک عالم جو ہے، دین کو سمجھنے والا، دین جاننے والا، شیطان کے لیے وہ بھاری ہے، اثقل ہے. تو دنیا کے جو ہمارے کچھ بچے دنیا کے دوسرے شعبوں میں جا رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کرے، وہاں بھی بہت کامیاب کرے، لیکن اپنا نہیں چھوڑنا، بیسک کام نہیں چھوڑنا. بلال سمجھتا ہے اپنا بنیادی چیز نہیں چھوڑنا، یہ مرنے تک ہے. یہ جیسے کہتے ہیں من المہد الی اللحد، یہ لرننگ جو ہے، یہ سیکھنے کا جو کام ہے، یہ جب سے ماں کی اس میں تھا، وہ جس کو ہم کشمیری میں منزل کہتے ہیں، وہاں سے لے کر جب جنازہ آئے گا تب تک سیکھنے کا مقام. ایک ایک چیز کا حساب دینا پڑے گا، زبان کا حساب دینا پڑے گا، آنکھ کا حساب دینا پڑے گا، اور اللہ نے جو یہ دماغ میں صلاحیت دی سوچنے کی، عقل کی، اس کا حساب دینا پڑے گا. ایک ایک لمحے زندگی کے حساب دینا پڑے گا، اور وہاں جائے گا، وہاں اندھیرا اندھیرا ہوگا. اگر کوئی وہاں روشنی ساتھ جائے گی، وہ قرآن کی روشنی ساتھ جائے گی. کس کی روشنی؟ ہاں. اب کچھ چیزیں آپ سمجھ جاؤ، جیسے مفتی صاحب نے بھی یہ آیت کل تلاوت کی، اور پچھلی نشستوں میں بھی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّمَّهُنَّ قَالَ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، وہ آزمائشیں کچھ مفتی صاحب نے کل بیان کی اور وہ ان میں پورے اترے۔ اور کیسی آزمائشیں تھی؟ کیسی آزمائشیں تھی؟ تو کوئی دوسرا تو وہ تو نبی تھے، خلیل اللہ تھے، انہی کا کمال تھا ان آزمائشوں میں پورا اترنا، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ اور غیر عزیز زرعین اس وادی میں اپنے چیر خار بچے کو اور بیوی کو چھوڑے، یہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں اس نے وہ بنایا، وہ من جنیق، کشمیری میں کہتے ہیں تور، تھوڑی شاید کہتے ہیں تور، جو جسے اس میں سے لاتے ہیں پانی کنویں سے۔ تو اب اس نے آگ میں ڈالی، نیچے پوری وادی آگ کی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آئے۔ کون آئے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے تو اپنے کو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین زبان سے پڑھنا آسان ہے۔ فاقم وجہک للدین، انی وجہت ہر نماز سے پہلے بھی پڑھتے ہیں۔ کبھی غور کیا کیا ہم اس میں منافق تو نہیں ہیں؟ ہمارے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو کون آیا؟ شیطان نہیں آیا، ابلیس نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام سے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ بتائیے۔ تو کیا جواب دیا؟ وَإِن مِّنْكَ لَا وَإِن مِّنَ اللَّهِ بَلَا۔ اب یہ بھی ایک تصویر کشی کرو، نیچے ساری آگ ہے، اوپر سے آگ میں ڈالنے کے بالکل تیار ہے، اور بظاہر یہ آگ کہ یہ سارا جسم بسم ہو جائے گا، اس آگ میں ڈالنے والے۔ اس وقت ثابت کرنے کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، جبرائیل اگر آپ خود آئے ہو مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں اگر میرے اللہ نے بھیجا ہے تو پھر ٹھیک ہے، کیونکہ جس کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں اس کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا جبرائیل علیہ السلام سے مدد مانگنا، مدد قبول کرنا شرک تھا؟ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام بھی مخلوق ہی ہیں، یہ بھی مخلوق ہی ہیں، خالق نہیں ہے، یا خالق ہے؟ اللہ کے ہوا سوا جو ہے، یہ ہمارا مسئلہ یہی ہے نا، ہمارا کلمہ ٹھیک نہیں ہوا، ہمیں ایمان پر محنت ہی نہیں کی۔ کلمے میں پہلے ہے لا، کیا ہے؟ اب اس میں ہر چیز گئی، کچھ نہیں رہا اللہ کے سوا۔ لا میں ایک بدھسٹ آیا، انگریز تھا، بدھسٹ نہیں تھا، پتا نہیں کہاں، یورپ میں ادھر بھی آیا تھا، تو کہنے لگا میں بدھزم سے بڑا متاثر ہوا ہوں، اس کمرے میں بیٹھا تھا، میں بدھزم سے، میں نے کہا بدھزم میں اتنی کیا چیز ہے، آپ بڑے متاثر ہیں؟ کہا آپ نہیں سمجھ سکتے، نہیں جسٹ کانٹ انڈرسٹینڈ۔ میں کہا تو پھر بھی بتا تو صحیح۔ کہا میرا وہاں جو بدھزم میں وہاں الٹیمیٹ کیا ہے؟
ان کی وہاں اس سفر کی انتہا کیا ہے؟ کہا آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں آپ تو پھر بھی وہ بتاؤ نا کچھ. کہا اسٹیٹ آف نتھنگنیس ٹو اچیو اسٹیٹ آف نتھنگنیس، یعنی کہ آپ وہاں پہنچیں کہ کچھ نہیں ہے. میں نے کہا بیوقوف یہ تو ہمارا پہلا اسٹیپ ہے. اس کو جو انتہا کہتا ہے یہ ہمارا پہلا، ہمیں پہلے لا پڑھاتے ہیں، یہ ہمارا پہلا قدم ہے. ہر چیز جب تک محل نہ ہو جائے گی، اس میں ہر چیز آتی ہے. توحید پر محنت کرو، یہ اساس دین ہے. ہر چیز میں ہر چیز آتی ہے، جو بھی مخلوق ہے. عرش ہے، کرسی ہے، زمین و آسمان ہے، جو بھی ہے، فرشتے ہیں، یہ سب مخلوق ہیں. ان میں خالقیت کی صفت کسی میں نہیں ہے. ہاں اگر وہ زمین پر کوئی چیز ہے، اگر وہ زمین پر کوئی چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، وہ قرآن ہے. اگر وہ زمین پر، میں صحیح کہتا، احمد بن حنبل کوڑے کیوں کھائے؟ کھل کے قرآن پر ہی تو کوڑے کھائے نہیں. اگر وہ زمین پر کوئی چیز ہے جو مخلوق نہیں ہے، وہ قرآن ہے. کون سا قرآن؟ جس کو ہم بھول گئے ہیں، اس کی بڑی سزا ہوگی. بچنے کا مشکل ہے ابھی سے. کہتے ہیں اٹ از نیور ٹو لیٹ ٹو مینٹ. کبھی دیر نہیں ہوتی ہے. انسان ارادہ کرے، انسان ارادہ کرے اور مضبوط ارادہ کرے. ایک ہوتی ہے تمنا، ایک ہوتی ہے ما للانسان کیا ہے، لیس للانسان ما تمنا. کیا ہے؟ کیا حافظ ہے میرے پیچھے میرے ساتھ بیٹھ کے؟ عام للانسان ما تمنا. ایک تمنا الگ چیز ہے. میں وقت جائے گا لیکن میں اس کو تھوڑا سا بیچ میں یہ موضوع سے ہٹ کر، یہ موضوع سے ہٹ کر نہیں، گزشتہ سے پائے یہ ہمارے عزیز ناصر صاحب نے اس مسئلے کو چھیڑا. اور یہاں یہ ہمارے جو آن لائن لوگ ہیں، انہوں نے پہلی نشست جو تھی اس میں سے ایک کلپ الگ سے نکالی، تقدیر کی. اس کا نام رکھا تقدیر پر بیان. وہ ہے ابھی بھی یوٹیوب پر تقدیر کا بیان. تو مجھے معلوم نہیں تھا، تو ایک میڈیکل ریپرزینٹیٹیو آئے تو کہنے لگے جی میں نے کل آپ کو دیکھا. میں نے کہاں دیکھا؟ یوٹیوب پر دیکھا. تو اچھا ماشاء اللہ. تو میں پریشان تھا، تو میں نے سنا میں ٹھیک ہو گیا. آپ نے کیا سنا؟ وہ تقدیر کا بیان. وہ تقدیر کے بارے میں تھوڑی بات ہوئی تھی اور اس کو اسے شفا ہوئی تھی، سمجھے؟ ہاں. اب اس کی بہت سی توجیحات ہیں، بہت سے ایکسپلینیشنز ہیں، اور بہت سے، میں ایک تھوڑا سا جو اکثر اشکال اس پر کوشچن ہوتا ہے یا اپنے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے، جس کا ذکر انہوں نے بھی کیا. تقدیر ہم کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے ایک انسان پیدا ہو اور مر گیا، زندگی نے کیا کیا یہ لکھا ہوا ہے نا. یہ سارا اس میں، اسی کو تو ہم کہتے ہیں تقدیر ہے. ٹھیک. اب اس میں دو صورتیں تھیں. ایک یہ کہ شریعت ہمیں بتاتی نہیں یہ چیز، تقدیر لکھی ہوئی ہے، تو کوئی سوال ہی نہیں کرتا.
سوال آتا سوال ہمیں شریعت یہ نہیں کہتی کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، ٹھیک، تو سوال نہیں آتا نہ الزام لگتا تو اللہ نے لکھا میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اچھا پیدا ہونے سے پہلے یا پیدا ہوتے وقت اس کو نہیں لکھا گیا، اس کو جب یہ مر گیا اب لکھا، اب سارا لکھا، تو اس پر بھی اعتراض نہیں آئے گا، نہیں؟ تو اس سے ایک چیز جو یعنی جو چیز اس سے معرض وجود میں آئے گی وہ محال ہے، وہ کیا ہے؟ وہ امپاسبل ہے۔ کو اس کا ہم نے لکھا مرنے کے مرتے وقت لکھا، پہلے نہیں لکھا، تو کیا اللہ تعالی کبھی اس کے یہ زندگی میں کیا کرے گا، کیا کبھی وہ اس سے غافل تھا یا اس کے علم میں نہیں تھا؟ یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کا علم ازلی ہے، ما کان ما یکون، جو ہوا جو ہوگا وہ سب، اور اللہ کا علم اس میں نہ ماضی ہے نہ حال ہے نہ مستقبل میں، اس میں ہے الآن کما قال۔ یہ ہمارے اعتبار سے ہے مستقبل، پریزنٹ اور پاسٹ، ماضی۔ اللہ کے اس کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ، تو کیا ہم یہ مانیں گے کہ اللہ کا معلوم نہیں تھا؟ بعد میں لکھا، ہو سکتا ہے اس کے علم سے یہ باہر ہو، نہیں ہو سکتا ہے۔ اب اس لیے یہ سوال رہا، پھر بتایا کیوں، اس کا اشفاق کیوں ہوا؟ شریعت نے کیوں بتایا کہ بھائی تقدیر لکھی ہوئی ہے نا؟ وہ ہم مان لیں گے کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کو پتہ نہ ہوگا، اور تقدیر کیا ہے؟ وہی علم ازلی، وہی تو لوح محفوظ میں۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا علم، اللہ کا علم کیا ہے؟ قدیم ہے، اس میں آپ کیا اضافہ کریں گے؟ نہیں، ایسے منطق پڑھانا میرا کام نہیں ہے، میں ایسے یہ عام اشکال ہے۔ تو اب اس کو شریعت نے کیوں اس لفظ کو بتایا جی تقدیر لکھی ہوئی ہے؟ اس کا جواب ابھی حال فی الحال میں دنیا نے اس کی تحقیق میں اس کو ثابت کر دیا۔ یہ ہمارے تیمل صاحب ہیں سائیکیٹرسٹ، یہ بڑے پی ٹی ایس ڈی پر انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اور دنیا میں بھی پوسٹ ٹرامیٹک ڈسٹریس سنڈروم، ٹھیک۔ اب کشمیر میں پچھلے 30 سال سے کتنے حالات خراب ہوئے اور کیا ہوا؟ تو امریکہ سے، یورپ سے سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کی ٹیمیں آئیں، اجازت پاگل لوگ ہو گئے۔ اور امریکہ میں 9/11 ہوا، تو وہ کہتا نہیں کس مکان سے، پورا امریکہ تو نہیں ہوا، اور وہاں دیکھا گیا کہ کتنے لوگوں کی ذہنی حالتیں خراب ہو گئی۔ وہاں دیکھا گیا کہ وہ کتنے ڈپریشن میں گئے، کوئی پتہ اس میں دوسرے منزل میں نہیں جاتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے، یہ اور ہر قسم، یہ ڈاکومنٹڈ ہے، سائنٹیفک ہے، یہ میں ایسے نہیں بتا رہا ہوں، یہ حال فی الحال کی میں ابھی، کیونکہ یہ سب سمجھ جائیں گے کہ یہ ابھی سب کے علم میں ہے۔ اور یہاں اب اس کو اس کے سامنے لڑکی ہے یا بیٹا ہے یا ماں ہے، اس کے سامنے گھر والوں کو گولیوں سے اس کے سامنے ان کو مار دیا گیا۔ اب وہ گئے انگریز حضرات اور ہمارے یہ لوگ ساتھی بھی تھے، مزہ کیا دلیل کیا زبر مزید دیکھوں آج کیا کر رہا ہوں اسی کو یہ بتا رہے تھے دس از دا بیسٹ کوپنگ میکینزم جو مسلمانوں کے پاس ہے۔
سب سے بہترین قوت مدافعت کہو یا دفاع کہو. اب دیکھو ایک ہی بیٹا ہوتا ہے یا ایک ہی کیا کہتے ہیں کمانے کا سورس ہوتا ہے. وہ اب کہ اللہ کی مرضی کے سامنے کیا کریں گے؟ اللہ نے جو لکھا اب سمجھ گئے شریعت نے یہ کیوں بتایا, اس کی حکمت سمجھ گئے شریعت نے اس کو کیوں بتایا. شریعت نے یہ لفظ بتایا, ورنہ حدیث میں یہ تو مسئلہ گامز ہے, ورنہ حدیث میں تقدیر پر بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے. حدیث میں ہاں یہ تقدیر کا مسئلہ اتنا غامض ہے کہ یہ ہر کس و ناقص کی سمجھ میں اوتیت العلم الا بہت کم, اللہ کے بہت, اور ہم اس میں خوش قسمت ہیں. کیا ہیں؟ ہمارے پردادا کو بھی یہ علم تھا, معلوم آج کے یہ تو یقین نہیں کریں گے یہ کہاں سے. ہمارے پردادا حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے 4 علم دیے گئے, مجھے اور خباب درسوں مدرسے سے رابطہ مت, یہ باتیں وہاں نہیں ملیں گی, یہ بیچارے خوش ہو چکے ہیں. تو مسلم سے اسی فان پھر وہاں نہیں ملیں گی یہ چیز. ان کے پاس ایکسٹرنل کرنل کنڈ گوج. اب یہ دیکھو ایک ہوتا ہے اخروٹ ہے نا, اخروٹ کی باہر کیا ہوتی ہے وہ چھلکا باہر کا, پھر کسی نے محنت کی تو وہاں سے کیا نکلے مگر اس کا گوج. ٹھیک, کسی نے اس پر بھی اکتفا نہیں کیا اور محنت کی, اس کو پیسا. کیا ہے پیسا, اس سے کیا نکلا تیل. اب ایک سارے آدھی لکڑوں کی طرح نہیں تیل بیٹھ گئے, وہ محنت میں لگے, انہوں نے تیل پر بھی استفا نہیں کیا. انہوں نے تیل اٹھایا چراغ میں ڈالا اور چراغ جل گیا. اب کوئی کہے یہ اس میں اخروٹ ہے, یہ پاگل ہے. اب اس نے اس روشنی سے اپنے آپ کو پہچانا, اس نے اس روشنی سے اپنے آپ کو پہچانا. اب آپ ان اصطلاحات کو مانو یا نہ مانو, لیکن کتابوں میں یہ لکھی ہوئی ہے. وہ جو کنڈ والا تھا وہ شریعت کے ظاہر کو پکڑے ہوئے, وہ گوج والا مغز والا وہ طریقت کے کچھ طریقوں کو پکڑے ہوئے. ٹھیک ہے, اور جو اس نے تیل نکالا وہ شریعت طریقت معرفت, لیکن حقیقت کو وہ پہنچا جس نے اس روشنی سے اس کو جلایا. کیا ہمارے کشمیری میں کہتے ہیں, یہ لوگ ہمیں ہنستے ہیں, یہاں ہمارے بزرگ ہیں پرنسپل صاحب پرانے شاعر سمجھتے ہیں, یہ کیا کہتے ہیں گفچا اشکینی تنزی داروں, گفچا اشکینی رس رس چمچ نماز کھو رگی مجھے پن خون کروں سوچ تنگی زاروں تم سوچ پان پرزلوں. یہ سب وہ پڑھا ہے, وہ تو بہت ٹائم ہے, پڑھتے بنو. ٹھیک ہے, تو یہ میں اصل میں کیا کہہ رہا تھا پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. تقدیر کے بارے میں انہوں نے اس کو ٹچ کیا, اور وہ اس بچے نے مجھے بتایا کہ اپنے اس میں تقدیر کا کچھ ذکر تھا, اور تقدیر پر اکثر اشکال ہوتے ہیں. تو ایک کہ یہ اللہ کا علم ہے, اللہ کے علم میں ہر چیز ہے,
کون کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا کیسے کرے گا وہ اللہ کے علم میں. یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے علم سے اس کو نکالا جاتا ہے اور بعد میں اس کو اس میں اور دوسری صورت یہ تھی کہ یہ شریعت اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتا تو کوشچن ہی نہیں اٹھتا. اب اس کو جو تذکرہ اس میں کافی حکمتیں ہیں وہ ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں ورنہ اور اسی لیے مسلمان ملکوں میں پاگل خانے کام ہے. ہاں یہ جوک نہیں ہے یہ صرف ہے. مسلمان ملکوں میں ہاں دوسرے لوگ اگر ان کو صبح یہ بچہ گڈ مارننگ نہیں بولے گا وہ جائیں گے تو سمجھ آئے گا تو صبح اٹھا کے گڈ مارننگ نہیں تھا اس کو بولا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. یہ تو میرے پردادا کے پیچھے پڑ گیا. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو تھے حضرت یہ جو تھے زیادہ پڑھا نہیں تھا. چوتھی جو آپ کا چہارم ہے نا زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. یہ درسی چہارم تک پڑھا تھا. تو بعد میں جو جہاد کیا انگریزوں کے خلاف 57 میں وہاں شاملی میں انہوں نے خود بھی اس میں اور پھر وہ ہجرت کی سعودی تو وہ متشدین اس لیے ان کو مہاجر مکی کہتے ہیں. تو دفن بھی نہیں ہے اور ان کا وہ مدرسہ سہولت کیا ابھی بھی حضرت حاجی صاحب کا تو وہیں تھے. اور اس وقت کے چوٹی کے جو علماء تھے وہ ان کے شاگرد ہو گئے. ان کے مجھے دو گئے 10 منٹ ان کے شاگرد ہو گئے حاجی صاحب کے. کون کون سے جو اس وقت کے چوٹی کے علماء جنہوں نے تفسیریں لکھی اور اس میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاسم نانوتوی جس کا ابھی کل سنا یہ حضرت حاجی صاحب کے شاگرد بن گئے. کس کے شاگرد بن گئے؟ لوگ حیران ہو گئے. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ تو کسی نے حضرت حکیم علمت سے پوچھا کہ حضرت یہ ایک بات سمجھ نہیں آئی آپ اتنے بڑے عالم آپ سب لوگ اور اس میں تو پڑھا آپ اس کے شاگرد کیسے بنے؟ تو حاجی صاحب نے کیا فرمایا وہ عارف اسم با مسمہ بن اسی میں عرفان ہے. ابھی عارف نہیں بنا. اب دیکھو عارفوں کا حال. تو حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے کیا جواب دیا وہ دیکھو ہم ان کے شاگرد ان کی علم کی وجہ سے بن گئے. حضرت نے پڑھا ہی ہم ان کے شاگرد کہاں سے پڑھ کہا دیکھو ان کے علم میں اور ہمارے علم میں کیا فرق تھا. ہم نے کتابوں میں چیزوں کے نام پڑھے کتابوں میں چیزوں کے انہوں نے پڑھے نہیں ہیں. انہوں نے ہمیں ہاتھ پکڑ کر وہ چیزیں دکھائیں. اب ایک شخص نے کتاب میں پڑھا ہے امریکہ ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے ویسا ہے گیا نہیں ہے اور دوسرا گیا ہے لیکن اس نے کتاب پڑھی. ایک نے آم کھایا نہیں ہے وہ آم کے ٹیسٹ پر 1000 لفظ بناتا ہے آم ایسا ہے آم ویسا. ایک بھی لفظ پورا نہیں ہوگا آم کیسا ہے اور دوسرے میں وہی آم ویسا ہے. تو فرمایا ان کے اور ہمارے علم میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے چیزیں پڑھی نہیں انہوں نے ہمیں ہاتھ پکڑ کر وہ چیزیں جب میرا گزر شاخ طوبا سے ہوا کس نے کہا علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے کہا. خیر تو فرمایا مجھے 4 علوم دیے گئے اس میں ایک روح اوتیتم وما اوتیتم من العلم الا
تو کبیر میں شامل تھے. یسألونک عن الروح وما اوتیتم من العلم الا. تو یہ نہیں کہیں گے کہ کسی کو ممکن نہیں ہے. خود قرآن کہتا ہے بہت کم لوگوں کو دیا گیا، ایک روح اور ایک قلب اور ایک بڑے اس میں عربی کے ایک عالم ہے، وہ عبارت مجھے یاد نہیں ہے، ہماری جو کتاب ہے نا نصف قرآن بس اس میں لکھا ہے، ہاں اس میں عبارت نقل ہے. اس نے کیا کہا کہ پوری عمر صدیوں سے لوگ قلب قلب بولتے ہیں، لیکن ابھی میں نے کوئی نہیں دیکھا جو قلب کو جانتا. بولتے ہیں قلب 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 قلب. اب یہ کچھ کہتے ہیں محل قلب دماغ ہے، کچھ کہتے ہیں بائیں طرف کا سینہ ہے، کوئی کہتے ہیں وہ جو وینج جو ایسے ایسے کرتا ہے وہ قلب ہے. لیکن یہ قلب ہے کیا؟ کرے گا تحقیق کرے گا. ہمارے سائنٹسٹ وہی لوگ ہیں، ان کی تحقیق وہ. تو اس کی تحقیق کی مولانا رومی نے. کس نے کی؟ مولانا رومی نے کی. تو فرمایا جب میں نے ان آسمانوں کی وسعت دیکھی، ان آسمانوں کی محدود آسمان یہ کی نہیں بات کرتا، جب میں نے ان آسمانوں کی تو مجھے نہیں پتا رومی کا سینہ کیوں نہیں پھٹا. How did I tolerate؟ آپ کو کیا ہوا؟ بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے ایک آدھ دن کے لیے چاند پر مارس پر اور وہاں سے مٹی کے ٹکڑے. تو کیا کہا؟ یہ ہمارے سائنٹسٹ ہیں کہ جب میں نے ان آسمانوں کی وسعت دیکھی تو مجھے نہیں معلوم رومی کا سینہ. اور پھر کیا فرمایا؟ تو اس پر میں اختتام کروں گا. یہ پھر مفتی سے بسرات اس پر اہلیہ سینہ نہیں تھی. فرید الدین عطار، فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ، وہ عطر بیچا کرتے تھے. کیا بیچا کرتے تھے؟ اب عطر کی دکان پر ہے تو ایک شخص آیا اجنبی، یہ ایک بوتل اٹھاتا ہے، کھولتا ہے، پھر بند کرتا ہے، پھر رکھتا ہے، ایک بوتل اٹھاتا ہے، پھر بند کرتا ہے، پھر ایک بوتل. وہ کیا کرتا ہے؟ لینا ہے کچھ کیا لینا ہے؟ صرف بوتل اٹھاتا ہے، بند کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ لینا کچھ لینا نہیں. کہا دیکھو میں دیکھتا ہوں تمہاری روح کتنی بوتلوں میں بند ہے. تمہاری روح، اسی لیے کہا گھر کو خالی رکھو قبر کی طرح، قبر یاد رکھو، یہ مزین مت کرو لکشریس چیزوں سے. میں دیکھتا ہوں یہ تو عطار سمجھ میں ایک چیخ نکل گئی اور نیچے دکان سے آئے، بے ہوش ہو گئے، اٹھے اور چل دیے. مالک کو روح کو ڈھونڈنے کے لیے. خیر وہ لمبا. تو رونے کیا کہتے ہیں؟ عطار 7 شہروں کو گھوم کر آیا، رونے بھی ایک کچھ نہیں ہے. اور دیکھو عطار کہاں ہوگا؟ میری باتیں نہیں سمجھتا ہے. اصل کی طرح، اصل کی طرف وہاں کچھ نہیں نکلے گا. یہ بہت ہی نہیں دیکھا ہے. ہاں اب تو اصل کا وقت ہے. یہ جو پیارے بچے ہیں ہمارے، تو یہ اصل میں انہیں کے لیے بات کرنی تھی. دیکھو اپنے مادر علمی کو نہیں بھولنا، اپنے روٹس کو نہیں بھولنا، اور اپنے دین کے ساتھ جو ہے یہ پریفرنس نمبر 1 رکھنا. مدرسے میں داخلہ ضروری نہیں ہے، جہاں ہو وہیں مدرسہ ہے. آج کل آن لائن بھی ہے،
اور یہ ہمارے استاد آپ کے استاد یہ بھی آپ کو آن لائن اویلیبل ہیں، اور آن لائن پر اتنا بھی اور کسی بڑے سے تعلق بھی رکھنا ہے تو اپنی زندگی کا مقصد اگر معلوم نہیں ہے تو پھر کچھ حاصل نہیں کیا. تو آخر میں ایک شخص کو بڑا شوق ہوا کہ اب مجھے ہدایت ہونی چاہیے، میں ٹھیک ہونا چاہیے. تو اس نے اس کو کہا آپ فلاں بزرگ کے پاس جائیں، ایک بزرگ کا نام دیا. تو وہ گیا، کہا وہاں تھے بزرگ کے پاس کل دودھ والے، نل دودھ والی لڑکی کی، فیصلے والے، دوسرے والے. کہا وہ جب سب چلے جائیں گے پھر آپ جانا سامنے. تو وہ کہے گا ہاں جی آپ کون ہو؟ تو آپ یہاں سے کہنا حضرت میں تو اسی لیے آیا ہوں، میں کون؟ میں تو اسی لیے اس نے یہی کیا. باقی لوگ گئے، یہ وہاں رہا. تو بزرگ نے کہا بھائی آپ کون ہو؟ کہا حضرت اسی لیے تو آیا ہوں، میں کون ہوں؟ تو یہ جو چند ہوتے ہیں نا متعلقین خاص، تو بزرگ اٹھے، ان کو کہنے لگے یہی آیا مجھے لوٹنے والا، اصل تو یہی مانگ رہا ہے، میں سے کل دو نل دو سارا. تو اپنے آپ کو ڈھونڈو، اپنے آپ کو ڈھونڈو. امام غزالی نے کہا اس کو اپنی انتظار کی خبر نہیں، خدا کیا پہچانے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائے.